جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم ذات کی اسم معرفہ کی پہلی قسم جو اسم علم تھی اس کی 5 قسموں کو بیان کیا۔ اس کے بعد اسم نکرہ کی جو قسمیں تھی ان میں سے ایک قسم تھی اسم ذات، اور اسے اسم ذات کی 8 قسمیں تھی۔ ان میں سے ایک اسم مصغر جو تھا اس کے بارے میں بتا دیا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا اب اسم مکبر دوسرا ہے۔ اسم مکبر وہ اسم ہے جس کے معنوں میں کسی قسم کی بڑائی پائی جائے۔ اسم مصغر میں تھا کہ اس کو چھوٹا کیا جائے، اور اسم مکبر اس میں کسی قسم کی بڑائی پائی جائے۔ مثلا صدر کی سواری شہر میں سے جا رہی ہے، سر پر پگڑ بندھا ہوا ہے، ایک خادم چھتر کا سائے کیے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اب اس میں دیکھو پگڑ یعنی بتایا کہ بہت بڑی پگڑی ہے کوئی، اور چھتر بہت بڑا کوئی چھتری چھوٹا اس کا بڑا چھتر۔ تو یہ کیا اوپری مثال میں پگڑ میں پگڑی کی نسبت، چھتر میں چھتری کی نسبت بڑائی پائی جاتی ہے، یعنی بڑی چیز کو کر کے اس کو بتایا جائے۔ جس چیز کے نام اس چیز کی نسبت پائی جائے اسے اسم مکبر کہتے ہیں، یعنی اس چیز کی نسبت میں اس کی بڑائی پائی جائے۔ کوئی چیز ہے چھوٹی، اس میں اس کی بڑائی پائی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مکبر کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اذان میں کیا ہے؟ اکبر، تو اسی سے ہے مکبر۔ تو اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو جس میں بڑائی پائی جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ اسم مکبر کہیں گے۔ مکبر لفظ کبیر سے بنا ہے جس کے معنی ہے بڑا کیا ہوا۔ وہ لفظ جو کسی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہلاتا ہے۔ جیسے جھونپڑی سے جھونپڑا، دکھ سے دکھڑا، مکھ سے مکھڑا، بات سے کہتے ہیں ایک بات ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اس بات کو بتنگڑا بنا دیا، یعنی اس بات کو بڑا چڑھا کر بہت زیادہ کر دی۔ اسی طرح چھتری سے چھترا، چھتری چھوٹی چھترا بڑی، کوڑی سے کوڑا۔ تو اس طرح بڑا چڑھا کے کسی چیز کو بیان کیا جائے اسے کیا کہیں گے؟ ایسی چیز کا نام ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسم مکبر۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلیں گے تیسرے نمبر پر، اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جس میں اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں۔ جس میں اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائے وہ کیا ہوگا؟ اسم اعلیٰ۔ اعلیٰ کے معنی یہ ہے کوئی ہتھیار ہو، کسی چیز کے کوئی بھی چیز کام کرنے کا ہتھیار ہو اسے کہیں گے اعلیٰ۔ تو اسم اعلیٰ جیسے مثلا ڈھال، تلوار، بلم، پچکنی، ڈوی، چاقو، جھولا اور چھلنی۔ کہتے ہیں کہ اوپر میں جتنے بھی آئے یہ اس میں اعلیٰ ہے، کیونکہ اس میں یہ اوزار ہے یا ہتھیار ہے۔ تلوار ہتھیار ہے، چاقو ایک اوزار ہے، جھولا اور چھلنی یہ سب کیا ہے؟ ایک اوزار ہے۔ اب آگے کیا بتا رہے؟ وہ اسما جو کسی اوزار یا ہتھیار کے یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس کے ساتھ کوئی کام کیا جا سکے اسم اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ یا تو کوئی ہتھیار یا اوزار ہو، یہ بھی اسم اعلیٰ، یا ایسی چیز جس کے ذریعے سے ہم کام کرتے ہیں۔ جیسے ایک قلم ہے، اس قلم سے ہم کیا کرتے ہیں؟ لکھنے کا کام کرتے ہیں، تو قلم اسم اعلیٰ ہوگا۔ قلم کیا ہوگا؟ اسم اعلیٰ، کیونکہ اس سے ہم لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اور مارنے کا آلہ جیسے برچھی ہے یعنی لکڑی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مارنے کا آلہ، تو یہ بھی اسم اعلیٰ ہے۔ تو کوئی بھی کام کرنے کی جس میں کام کیا جاتا ہے، جس بھی چیز سے کام کیا جائے وہ اسم اعلیٰ کہلائے گا۔ اب آپ کوئی بھی چیز لو جس کے ذریعے سے، اب چوک ہے، چوک سے ہم لکھنے کا کام کرتے ہیں تو چوک اسم اعلیٰ ہے۔ دستہ ہاتھ میں پکڑنے کا جس کے ذریعے سے ہم ہتھوڑے میں لگایا جاتا ہے اور پھر اس کو کوڑتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اسم اعلیٰ ہو جائے گا۔ چھری، اس سے ہم سبزی بوٹنے کا کام لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اسم اعلیٰ، اوزار ہو جائے گا۔ تو ایسی چیز جو ہتھیار، اوزار یا کسی بھی اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی کام کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم اعلیٰ ہو جائے گا۔
امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور بھی مثال آگے جیسے بندوق، ترازو تولنے کا آلہ ہے، تیشا، سوئی، جھاڑو، ہتھوڑی، بیلن، ناخن تراش، قلم اور مسواک وغیرہ. یہ سب کیا ہے کہ جیسے بندوق ہتھیار ہے، ترازو تولنے کا ہے، سوئی سینے کا کام کر رہا ہے، جھاڑو کمرے کو صاف کرنے کا کام کر رہا ہے، جھاڑنے کا کام کر رہا ہے، ہتھوڑی ہے، بیلن ہے، ناخن تراش ہے. یہ سارے مسواک ہے وہ کیونکہ دانتوں پر کیا ہے اس کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے تو وہ اس کا کام کر رہا ہے. تو جو بھی عمل کرے گا وہ کیا ہوگا، اس میں آلہ ہوگا. مثالیں دی ہے جیسے ماں سوئی سے کپڑے سلتی ہے، مسواک کرنا سنت ہے، شکاری نے بندوق سے شکار کیا. ان جملوں میں مسواک، بندوق اور سوئی اس میں آلہ ہے. یہ اسم یا تو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہے یا ایسی چیز کا نام ہے جن کے ساتھ کوئی کام کیا جا رہا ہے، یا تو ہتھیار اوزار کا نام ہے یا اس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جا رہا ہے. جیسے قلم ہے، اس سے یہ ہتھیار اوزار تو نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے سے لکھنے کا کام کیا جا رہا ہے تو یہ بھی اس میں آلہ ہو گیا. جیسے مسواک، یہ نہ ہتھیار ہے نہ اوزار ہے لیکن اس سے دانت صاف کیے جا رہے ہیں. جیسے جھاڑو ہے تو اس سے اور کوئی نہیں کام کیا جا رہا ہے، اس سے کیا ہے جھاڑنے کا، صاف کرنے کا کیا ہے کام کیا جا رہا ہے، عمل کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہو گیا، اس میں آلہ ہو گیا. امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب بتا رہے ہیں کوئی چیز، مطلب بتا رہے کہ بعض اس میں آلہ جو ہے مصدر سے بنائے جاتے ہیں. مصدر آپ نے بتا ہے کہ کام، ایسا کام جس میں کوئی زمانہ نہ ہو، ایسے کام کو کیا کہتے ہیں، اس میں مصدر کہتے ہیں. تو اسی اسم آلہ سے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مصدر سے بہت سے اسماء اور افعال نکلتے ہیں تو اسی سے یہ کیا ہے اسم آلہ بھی کبھی کبھی مصدر سے بھی نکلتا ہے. جیسے بیلنا، کوئی بھی چیز بیلی جاتی ہے اس کو بیلنا کہتے ہیں. پھر اسی سے کیونکہ ہم بیلن کے ذریعے سے آٹے کو بیلتے ہیں اس لیے اس کا نام اس لکڑی کا نام جس کے ذریعے سے آٹے کو بیلا جائے، روٹی بنائی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں بیلن. اسی لیے جھولنا، کوئی بھی جھولنے والی چیز ہو اس کو، لیکن اسی سے اگر ہم جھولا ہے تو اس کو ہم جھولا کہتے ہیں تو یہ اس میں آلہ ہو گیا کیونکہ اس سے جھولا جھولا جاتا ہے. دھوکنا، اسی سے دھوکنی، جھاڑنا اسی سے جھاڑو، کترنا اسی سے کترنی. یہ تو ہے بعض اس میں آلہ مصدر سے بنتے ہیں. بعض اسم سے ہی بنتے ہیں، یعنی بعض اسم سے ہی بنتے ہیں یعنی جیسے چھننا ایک اسم ہے اسی سے چھننی. جیسے گھڑی ایک اسم ہے اسی سے گھڑیال. ناک، اس سے نکیل، نکیلی کوئی بھی چیز ہوتی ہے یعنی چبھنے والی، اس سے کیا کہتے ہیں نکیل. ہاتھ سے ہتھوڑا جو بھی پکڑتے تھے، دانت سے دانتن. یہ کبھی اسم سے بھی اس میں آلہ بنتا ہے. تو اس میں آلہ کبھی مصدر سے بنتا ہے، کبھی کیا کس سے بنتا ہے، اسم سے ہی بن جاتا ہے. اور بعض اس میں آلہ فارسی الفاظ کے آگے کوئی علامت بڑھانے سے بنتے ہیں. جیسے چشم ہے، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور اس کے پیچھے ہا لگا دی تو چشمہ، تو یہ جو آنکھوں پہ پہنا جاتا ہے اسے کہتے ہیں چشمہ. کف، یہ کف کولر اور اسی کو کہتا ہے کفگیر. دست، ہاتھ، اسی سے آگے لگا دیا ہاتھ تو دستہ جو آپ پہنتے ہیں، دستہ وغیرہ. اسی طرح انگشت اور اسی سے انگشتانہ، دست سے دستانہ. کچھ عربی اسما بھی اس میں آلہ ہوتے ہیں جیسے مسواک. جیسے مسواک ہے، مشعل ہے یعنی جس میں شعلہ ہو، انگارہ ہو، جلنے والا انگارہ، جو بجھ گیا وہ نہیں، جو جل رہا ہو اس کو کہتے ہیں مشعل. مضراب، مارنے کا آلہ کوئی بھی ہو، چاہے لکڑی ہو، کوڑا ہو، کوئی بھی ہو. میزان، تولنے کا، تکڑی ہو، کانٹا کوئی اور بھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں میزان. تو یہ عربی سے کچھ بنے ہیں. کچھ فارسی کے لفظ بنانے سے، آگے پیچھے بڑھانے سے، کہیں پر گول ہا یا نون اور ہا کو بڑھانے سے جیسے چشمہ ہے، کہیں پر گیر بڑھانے سے جیسے کفگیر ہا، اور کہیں پر نون اور ہا کو جیسے انگشت انگشتانہ، دست سے دستانہ جو آپ پہن کے کھیلتے ہو. آگے ہے اس میں ظرف. اس میں ظرف کے معنی برتن کے. اس میں ظرف ہے، ایسے لغت میں دیکھا جائے برتن کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی ڈھنگ کے، ہر چیز کے آتے ہیں. لیکن یہاں پر اس میں ظرف سے مراد کیا ہے، وہ اسم جیسے کسی جگہ یا وقت کا پتہ چلے. جس بھی چیز کا جگہ کا یا وقت کا معلوم ہو، کسی بھی ایسے لفظ، ایسے
لفظ سے ہمیں اس جگہ کا یا وقت کا پتہ چلے تو سمجھو کہ وہ اسم ظرف ہے۔ اب جیسے پتہ چلا کیا کسی جگہ کا، جیسے ہندوستان ایک جگہ کا نام ہے، بہت بڑا جگہ کا نام ہے، تو وہ کیا ہوا اسم ظرف۔ دہلی، جے پور، وقت کا پتہ چلا جیسے گھنٹہ، شام، صبح، دوپہر، یہ کیا ہے وقت ہے، تو یہ اس میں ظرف ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یعنی اوقات اور مقامات، اوقات یعنی وقت، ٹائم کوئی بھی ہو، جیسے اب مہینہ، صبح، شام، سال، دن، گھنٹہ، گھڑی، 1 گھنٹہ، منٹ، پل، سیکنڈ، یہ سب کس میں آتے ہیں، اس میں ظرف میں آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے 2 قسمیں کس اعتبار سے ہے، یعنی جس میں زمانہ وقت ہوگا وہ اس میں ظرف زمان ہوگا، زمانہ جس میں پایا جائے گا، جس میں وقت ہوگا وہ زمانہ، اور جو جگہ کا نام ہوگا وہ اس میں ظرف مکان ہوگا۔ اس میں ظرف وہ اسم ہے جس میں وقت یا کسی جگہ کے معنی پائے جائیں۔ جس اسم میں وقت کے معنی پائے جائے اسے ظرف زمان کہتے ہیں۔ جس اسم میں جگہ کے معنی پائے جائے اسے ظرف مکان کہتے ہیں۔ مثلا ہم کل عید گاہ سیر کے لیے گئے، تو ہم کل عید گاہ سیر کے لیے گئے، تو اب عید گاہ کیا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر عید پڑھی جاتی ہے۔ مدرسہ کھل گیا، تو مدرسہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر پڑھائی کی جاتی ہے، تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ قلم دان میں قلم رکھ دو، قلم کے رکھنے کی جگہ ہے قلم دان، تو وہ کیا ہو گیا ظرف مکان ہو گیا۔ بت خانے تو یہ کیا ہو گیا، آج عید ہے تو آج کیا ہو گیا زمانہ ہے آج، تو یہ ظرف زمان ہو گیا۔ جس اسم میں کسی جگہ کو ہو، تو جیسے مسجد میں لوگ جیسے مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ان اوپر کے فقروں میں کیا ہے، چرچ میں عیسائی اپنی عبادت گاہ ہے، چرچ میں عیسائی اپنی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے چرچ ہے، مسجد ہے، تو یہ سب کیا ہے ظرف مکان ہے۔ اور آج، کل، 4 بجے، یہ کیا ہے زمانہ اس سے معلوم ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوگا ظرف زمان ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں یہاں پر کچھ اس وقت جلدی لکھنے میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہے۔ وقت کے معنی پائے جائے اسے ظرف زمان کہتے ہیں۔ اور عیدگاہ، مدرسہ، قلمدان، بت خانہ اور مسجد وہ جگہ پائی جاتی ہے جہاں فعل کے معنی یعنی یہاں پر کیا ہے کام کے ہے، فعل کے معنی کیا ہے یہاں پر کام کے ہے، یعنی کام واقع ہوا ہے، پس ایسے اسم کو اس میں ظرف مکان کہلاتے ہیں۔ اس میں ظرف زمان وہ اسم ہے جو کسی وقت کو ظاہر کرے، یعنی وہ اسم جو کسی وقت کا نام ہو، جیسے یہ ہفتہ ہے، دن ہے، گھڑی ہے، پل ہے، منٹ ہے وغیرہ، جیسے صبح، شام، سال، مہینہ، منٹ، پل وغیرہ، یہ سب کیا آتا ہے۔ یعنی اتنا یاد رکھنا ہے جو مکان ہو، مکان کے معنی جگہ کے معنی ہو، وہ ظرف مکان، اور جہاں پر وقت کا، ٹائم کا پتہ چل رہا ہو، زمانے کا پتہ چل رہا ہو، وہ ظرف زمان ہے۔ اس میں ظرف مکان عام جگہ کے لیے استعمال ہونے والے اسم کو اس میں ظرف مکان کہتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا، عام جگہ کے لیے جو عام جگہ کے لیے استعمال ہونے والے اسم کو اس میں ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے گھر، محل، میدان، مدرسہ وغیرہ۔ کچھ اس میں ظرف ہندی اور فارسی علامت لگا کر بنائے جاتے ہیں اس میں ظرف، جیسے سال بے معنی جگہ۔ ایک تو سال وہ آپ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، سال جو 12 مہینے کے ہوتا ہے اس کو سال کہتے ہیں۔ اب یہ سال جگہ کے معنی میں ہے، تو یہ ظرف، اس میں ظرف جو ہے مکان بن جائیں گے۔ اب وہ سال جو 12 مہینے کی ہوتی ہے وہ وقت ہے ایک، تو وہ ظرف زمان ہو جائے گا، اور یہ مکان کی جگہ کے معنی میں ہوگا۔ سال کب ہوگا، جیسے گھڑ سال یعنی گھوڑوں کے رہنے کی جگہ، ٹک سال سکے بنانے کی جگہ، یا فارسی لفظ
क्या है, आल या याल बढ़ाने से, जैसे ससुराल, ननिहाल, दधियाल, या हिंदी का लफ्ज़ शाला बढ़ाने से, पाठशाला जहाँ पर पढ़ाई की जाती है, धर्मशाला जहाँ हर धर्म का आ सकते हैं, गौशाला जहाँ पर गाय वगैरह रखी जाती है उनको क्या कहते हैं, गौशाला। तो ये 3 लफ्ज़ हिंदी और फ़ारसी की जो है ये लगाने से भी कुछ क्या बन जाते हैं, इसमें ज़रफ़ बन जाते हैं। और फ़ारसी अलामतों के साथ बनाए जाने वाले ज़रफ़ मकान कौन से हैं, ये दा, दानी, दान, दानी, ये भी पीछे लगाने से, और गा, ये याद रखना 3, दान, दानी, गा, ये भी किसी इस्म के आखिर में लगाने से वो क्या बन जाते हैं, ज़रफ़ मकान। इसमें ज़रफ़ मकान, जैसे कलम है उसके पीछे हमने दान लगा दिया तो कलम दान, गुलदान, गुल फूल को कहते हैं, और उसके गुलदान जहाँ फूल रखे जाए, पानदान जहाँ पान रखे जाए, इत्रदान जहाँ इत्र रखा जाए, सुरमादानी जहाँ पर जिसमें सुरमा रखा जाए, शक्करदानी जिसमें शक्कर रखा जाए, सिंगारदानी जहाँ पर बड़ा सिंगार का सामान रखा जाए, साबुनदानी वगैरह वगैरह। और कभी गा बढ़ाने से फ़ारसी लफ्ज़ ईदगाह, दरगाह, दरसगाह, शेरगाह, ख्वाबगाह, ये हो गया। अब कहते हैं बाज़ जगह पर ज़रफ़ मकान जो बनता है वो मस्दर, उसी इसमें मस्दर से जो काम हो जिसमें लेकिन ज़माना ना पाया जाए, उस मस्दर से भी कभी ज़रफ़ इसमें ज़रफ़ मकाम बनाया जाते हैं। जैसे बैठना, जैसे बैठना, बैठना है उसी से कहते हैं बैठक, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग आके बैठते हैं, बैठक बनाई जाती है, उसको कहते हैं ये बैठक, बैठक ज़रफ़ मकान है। इसी तरह पीना से प्याऊ हो जाता है, क्योंकि पीने की जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर लोग पानी पीते हो उसको कहते हैं प्याऊ। तो पीना से क्या बन गया, प्याऊ बन गया, बैठना से बैठक बन गया। आगे है इसमें सूत, इसमें सौत या इसमें सूत जो भी पढ़ सकते हो। इसमें सूत वो इसमें है जिसमें किसी तरह की आवाज़ की माना पाई जाती है। इसको यूँ समझो कि किसी भी इंसान, जानवर या किसी चीज़ की जो आवाज़ निकलती है उसे इसमें सूत कहते हैं। जैसे मैं कहूँ छू छू छू, ये आवाज़ निकली तो ये क्या है, इसमें सूत। इसी तरीके से कौवा जो है वो क्या करता है, काई काई काई। या फिर ऊँट को बिठाने के लिए हम कोई आवाज़ निकालते हैं तो वो ऊँट के बिठाने के लिए ख़ास आवाज़ है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे जानवरों को, उसको रेवड़ है उसको आगे आगे हाँकने के लिए जो है, उसको आगे चलाने के लिए कुछ आवाज़ निकालते हैं तो जानवरों को हाँकने की आवाज़। तो इस तरीके से जैसे पायल है उसकी छम छम की आवाज़ है, बिल्ली है उसकी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ है, इसी तरह कुत्ते की आवाज़। तो इस तरीके की जो भी आवाज़ें होती है वो क्या होती है, इसमें ज़ात, इसमें सौत उसे कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे, अब मैं पढ़ लेता हूँ, अब ज़्यादा वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सौत वो इसमें है जिसमें किसी तरह की आवाज़ की माना पाई जाए। मसलन धोबी पानी में खड़ा छू छू कर रहा है, कौवा काई काई करता है, बारिश छम छम बरसती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ऊपर की मिसालों में छू छू, काई काई, छम छम और म्याऊं म्याऊं आवाज़ों को ज़ाहिर करती है, ऐसे इसमें सौत कहलाते हैं। इसमें सौत के माना है आवाज़, चुनाचे वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ हो, इसमें सौत कहलाते हैं। जैसे छन छन, टन टन, म्याऊं म्याऊं, धक धक, दिल धक धक करता है, टक टक, ये घड़ी टक टक चल रही है, टक टक। तो ये सब क्या होता है, इसमें सौत होता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, जितनी भी आवाज़ होती है। इसमें जमा के भी मैं आपको पिछले सबकों में बहुत, जहाँ पर जिन्स की एतबार से इसम की 2 किस्में थी, वाहिद और जमा। फिर उसमें जमा की जो किस्में थी, जमउल जमा और इसमें जमा, उसमें मैं बड़ी तफसील के साथ एकदम खोल कर मैं आपको समझा चुका हूँ। वही है इसमें जमा वो इसमें है जिसमें जमा की कोई अलामत ना हो, मगर माना जमा का दे। अब यहाँ पर एक और बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब कुछ बता दिया गया। ये सब माना जो फ़ौज वगैरह है। अब इतनी बात है, याद रख लो, एक पॉइंट की बात है कि एक है इसमें जमा, क्या है इसमें जमा, एक है जमा।
اب ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ اپنے کو سمجھنا ہے. یعنی اس میں جمع جو ہوتی ہے اس کا واحد نہیں ہوتا، اور جمع کا کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے. جیسے یہ فوج کی مثال دی ہے، یہ فوج ہے. اب یہ فوج جو ہوگا اس کا واحد ہوگا ہی نہیں، کیونکہ فوج اسی کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ ہو، اسی کا نام ہے فوج. واحد کوئی تصور بھی نہیں، خیال بھی نہیں ہے کہ فوج کا بھی، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ فوج کا بھی واحد ہوتا ہے. تو بس یہی فرق ہے. اور جمع میں کیا ہوگا؟ اس کا واحد ہوگا. اس میں جمع میں واحد نہیں ہوگا اور جمع میں واحد ہوگا. جیسے اخبار، کیا ہے؟ اخبار. تو اخبار کے معنی ہے خبریں، تو اس کا مطلب ہے کبھی ایک خبر بھی ہوتی ہے، تو اگر ایک خبر ہو تو کیا کہتے ہیں ہم؟ خبر. تو اس کا جمع، اس کا واحد ہے، اور اس میں جمع کا کوئی واحد نہیں ہوتا ہے. بس یہ اتنا یہی ہے پوائنٹ کی بات، اس کو یاد رکھنا ہے. یہ وہی ہے، بتا دیا پچھلے سبقوں میں، بتا دیا وقت ضائع کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اس میں دھاتو چیزیں جو ہوتی ہے، دھاتو جو وسطیں ہوتی ہے، جیسے لوہا ہے، پیتل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جستا ہے، جو بھی دھاتو جتنی بھی چیزیں ہیں اسے اس میں دھات کہتے ہیں. یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اس کو زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں مادہ کون سی اشیاء ہوتی ہے جو زمین سے نکلتی ہے یا زمین سے پیدا ہوتی ہے، ان سبھی کو کیا کہتے ہیں؟ جو دوسری، اور ان سے کیا ہے؟ دوسری چیزیں بھی بن سکتی ہے، جیسے پانی، لکڑی، چونا، دودھ، ڈیزل، پیٹرول وغیرہ وغیرہ. اب جیسے آپ کہو گے کہ دودھ تو نہ زمین سے نکلتا ہے اور نہ زمین سے پیدا ہوتا ہے، پھر دودھ کیسا اس میں مادہ ہوا؟ تو یہ کیا ہے کہ ایک فطری چیز ہے. فطری کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے، قدرتی چیز ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس میں مادہ میں آئے گا. اب جیسے ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، اس سے پرفیوم وغیرہ بہت سارے بنتے ہیں، اور دودھ سے جو ہے دہی بنتا ہے، پنیر بنتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے دوسری چیزیں بنتی ہے. ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں اسما، ان کا شمار اس میں عام میں کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یعنی یہ تو میں نے بتا دیے، جیسے اس میں ذات کی بہت ساری 8 قسمیں 9 قسمیں بتائی. اس میں پہلے اس میں نکیرہ، پھر اس میں نکیرہ کی قسمیں 7، پھر اس میں نکیرہ کی پہلی قسم اس میں ذات، اس کو بھی بتایا. اور پھر بتایا اس میں معرفہ کی 4 قسمیں، پھر اس میں معرفہ کی 4 قسموں میں اس میں علم تھا، پھر اس میں علم کی 5 قسموں کو بھی میں بتا چکا ہوں. تو کہتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی اسما کی قسمیں ہیں، لیکن آپ کو ان کو یاد رکھنا ہے. یہی اسی میں جیٹ کے بارے میں اور سیکنڈ گریڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو یہ ان اسما کی اقسام کو آپ یاد رکھ لینا. ابھی میں ایک اور اس میں آپ کو بتانے چلا ہوں. اس میں کیفیت، بھاؤ، حالت، کیفیت، جذبہ جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیفیت کہتے ہیں. اس میں کیفیت وہ اس میں ہے جس سے کسی حالت، کیفیت یا جذبے کا اظہار ہوتا ہو، اس میں کیفیت کہلاتے ہیں. جیسے درد، خوشی، بھوک، سخی، روشنی، بڑھاپا، اجالا، روشنی، چین، کمزوری، خاموشی، جوانی، خوبصورتی، نیند وغیرہ. یہ وہ نام ہیں جن سے کیفیت یا حالت کا پتہ چلتا ہے. درد تو مطلب کسی درد میں ہے، وہ تکلیف میں ہے. خوشی یعنی کوئی نہ کوئی خوشی ملی ہے. بھوک، سخی، روشنی، یہ سب ساری چیزیں جو آپ فیل ہی کر سکتے ہو، محسوس اور حالت ہی بیان کر سکتے ہو. تو ایسی حالت اور اس کی فیلنگ کو جو بیان کرے گا، اس کے بھاؤ تاؤ کو جو بیان کرے گا، اسے اس میں کیفیت کہتے ہیں. اور اس میں کیفیت کا دوسرا نام ہے اس میں مجرد بھی کہا جاتا ہے. اس میں کیفیت کو اس میں مجرد بھی کہا جاتا ہے. اس میں کیفیت وہ اس میں جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جیسے درد ہے، بھوک ہے، وہی میں نے کہا فیلنگ وغیرہ، اسی کو جیسے بیماری ہے وغیرہ، اس کو ہم محسوس ہی کر سکتے ہیں. اب اس میں کیفیت کے جو قواعد کے مطابق جو اسم سے حاصل کیا جائے اور وہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے کبھی کبھی اسم سے، وہ بتا رہا ہوں. کہ اس کے قاعدے ہے کہ یہ یا کا اضافہ، یعنی یا کا اضافہ، جو یہ چھوٹی یہ جو ہے آپ نے پڑھی ہے، اس کو کبھی کسی اسم پر لگانے سے بھی اس کی کیفیت، اس کا بھاؤ بن جاتا ہے. جیسے غریب تو کوئی انسان ہوگا، پھر اس غریب کو کیا کہتے ہیں؟ غریبی. یا لگا دی تو غریبی.
اب یہ کیا ہو گئی؟ حالت ہو گئی، ایک کیفیت ہو گئی، ایک بھاؤ ہو گیا غریبی۔ اسی طرح یہ اور اس کے اوپر حمزہ لگا دیا، یعنی ای کا اضافہ کرنا، اس کا بڑھانا، اضافہ مانے بڑھانا، کوئی چیز بڑھا دینا۔ جیسے برا ہے، برا تو کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن پھر جب ای لگا دیں گے تو برا ای ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو ہے ایک کیفیت ہے، یہ ایک حالت ہے برائی۔ اسی طرح نیلا ہے، پیلا ہے، تو پھر اس کے اندر ہٹ لگا دیتے ہیں، ہٹ کا استعمال کرتے ہیں تو نیلا ہٹ، تو یہ ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح بیہودہ یعنی غلط بات، کوئی بھی بیہودہ انسان ہو سکتا ہے، لیکن بیہودہ پن، جب پن لگا دیا تو اب وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کی کیفیت اور اس کی حالت ہو جائے گی، جس کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ میرا سبق جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر گھنٹی بجائیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کے سامنے آتے رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔